بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے پاک 47 چینل کی جانب سے شہزادہ عالمگیر یوم آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، یوم آزادی کے حوالے سے ہم نے یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے، اس میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ دھرتی کے ان بیٹوں کو جو ہے وہ اس پروگرام میں بلوایا جائے، آپ سے ملوایا جائے، آپ سے وہ اپنے خیالات جو ہیں وہ بھی شیئر کریں، اور کچھ ایسے معاملات جن پہ آپ کو آگہی دینی ہے اس میں بھی وہ آپ کی اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو اسی سلسلے میں نے آج جو ہے دعوت دی ہے ایک ایسے عسکری آفیسر کو کہ جن کا پاک فوج میں ایک خاص مقام ہے، خاص سروسز ہیں ان کی، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے 3 دفعہ جو ہے وہ سرو کیا۔ وہ انہی کی زبانی سنیں گے کہ وہاں پہ وہ کیا کیا خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ وطن عزیز کو جب بھی ضرورت پڑی تو وہ ہمیشہ ایک پروفیشنل سولجر کے روپ میں جو ہے وہ ہر محاذ پہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہراول دستے کی طرح نظر آئے، اور سوات کا آپریشن ہو، دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو، یا کوئی بھی معاملات ہوں، تو انہوں نے اپنی زندگی کے 33 سال جو ہے وہ پاک فوج کو دیے، اور آج بھی وہ ایک جری اور بہادر سپاہی کی طرح ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اپنی وردی کو آج بھی وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے باکسز میں بند نہیں کیا، بلکہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتے ہیں کہ کبھی بھی میرے وطن کو میری ضرورت پڑی تو میں آنکھ جھپکے بغیر ایک لمحے میں جہاں مجھے کہا جائے میں اس محاذ پہ جا کے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہو جاؤں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو پاک 47 چینل کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج وطن عزیز کے لیے، اپنے وطن عزیز کے ساتھ اپنی محبت کا قرض چکانے کے لیے جو ہے وہ میرے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ آپ تشریف لائے۔ تو آج سر 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، اور آپ بھی جو ہے وہ 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری عسکری قیادت، ہمارے جو عسکری آفیسرز ہیں، جوان ہیں، اور ہماری پوری فوج ہے، وہ اس کو ایسے ہی جیسے سویلینز جو ہیں وہ ایک جشن کے طور پہ اس کو مناتے ہیں، تو فوج میں بھی پریڈز بھی ہوتی ہیں، اور کئی جو ہے وہ اس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، سلامیاں دی جاتی ہیں گنز کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یونٹس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آج آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایک فوجی آفیسر ہونے کے ناطے ہمیں بتائیں گے کہ فوج کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے۔ تو سر سب سے پہلے یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ ہم تو جو ہے پبلک کی طرف سے تو ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بھی جو ہے ایک عید کا سماں ہوتا ہے، ایک جشن ہوتا ہے، جھنڈوں کی خریداریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور چراغاں کیا جا رہا ہوتا ہے، تمام بلڈنگوں پہ چراغاں۔ تو سر آپ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے چونکہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، سرحدوں پہ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو سر کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ اس 14 اگست کو؟ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس چینل میں آ کے بات چیت کروں۔ شکریہ سر۔ تو جہاں تک آپ نے بتایا ہے کہ یہ دراصل یوم آزادی آپ نے دیکھا بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا حسین لفظ ہے، بے شک سر۔ اور اس کی انسپائریشن جو ہے ہم نے زندگی کے ہر موڑ پہ، اور جب بھی یہ وقت آیا ہے، جب بھی دن آیا ہے، اس کو جس انداز میں ہم نے منانے کی کوشش کی ہے۔ میں کشمیر میں رہا ہوں، جی، سرحد کے اوپر رہا ہوں، جی، ادھر گولیوں کے تڑتڑاہٹ میں بھی اس کو منانے کا اپنا ایک مزہ تھا۔ پیس ٹائم میں جو ہے کینٹونمنٹس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو بالکل ہم پوری قوم کے شانہ بشانہ اس کو منا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف جو اندرونی محاذ تھے، درمیان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن چل رہا ہوتا تھا، اس کے باوجود ہم جو ہے پوری قوم کے ساتھ اس چیز کو ہم موقع مس نہیں کرتے تھے۔ سر یونائٹڈ نیشن کے اندر میں نے 2 دفعہ مجھے موقع ملا ایز اے سیکٹر کمانڈر، بہت بڑا ایک سلسلہ تھا، آدھے سے زیادہ ملک آئیوری کوسٹ میرے انڈر کمانڈ تھا،
اور وہاں پہ میں نے 2 دفعہ مجھے موقع ملا الحمدللہ کہ میں 14 اگست کا ادھر فنکشن کروا سکوں، جہاں پہ وہ SRST جو اسپیشل ریپرزینٹیو سیکریٹری جنرل وہاں سے لے کر پوسٹ کمانڈر اور باقی پورے یونائٹڈ نیشن فورم کے سب تمام ممالک کے لوگ جو ہے وہ میرے اس پروگرام میرے وطن کے ساتھ جو ہے اس خوشی میں شریک ہوتے تھے، شریک ہو کے، اور بڑا انہوں نے اس چیز کو جو جس انداز میں میرے ساتھ دیا وہ میں سم تھنگ انپریسیڈنٹڈ اور انفرگیٹیبل میرے سے الحمدللہ رہی ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ شاہد صاحب جو اس کا حسن ہے نا، وہ اس کو پرکھنے کے لیے تھوڑا سا اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل بالکل، کہ اس کو اتنا حسین بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں ہم نے دی ہیں، وہ ان کو ذرا ریمائنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ان پہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو ذرا اس کے ٹرو سینس میں اس کو ریئلائز کر سکے۔ اگرچہ اس کا سفر تو آپ کو پتہ ہے کہ تحریک پاکستان کا پورا ٹائم وہ یوم آزادی کی ہی وہ ترانے گاتا رہا اور اسی کے لیے کاوشیں ہوتی رہیں، لیکن جو 1947 ہے اگر صرف اس کے چند ایپیسوڈ کو دیکھ لیا جائے جی تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں صحیح انداز میں اس کا مقام سمجھنے کی وہ ترغیب بھی دیتا ہے اور ہمیں ایکچوئل سچویشن ہمارے سامنے رکھتا بھی ہے۔ میں بڑی انفارمل سی بات چیت کروں گا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک کورس میٹ ہیں، ایک میر صاحب ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا انکل آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی ہجرت کر کے آئے تھے ادھر سے، تو آپ کی فیملی پوری فیملی آئی تھی، کیا تھا، یا اس کا تھوڑا سا مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ آج میری اتنی بات سے ان کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو آ گئے۔ تو میں نے خیر انہوں نے کہا جی کہ بیٹا ہماری بہت بڑی فیملی تھی اور پوری فیملی جب ہم آئی ہے، میری عمر اس وقت 6 برس کی تھی، اور مجھے جو یاد ابھی چیزیں ہیں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ پوری فیملی میں سے ایک ایک کر کے 2 کر کے سب شہید ہوتے رہے، اور مجھے وہ جو صرف وہ وقت یاد ہے کہ ایک پل سے لے کر دوسرے پل تک وہ نہر کا پانی سرخ ہو چکا ہوا تھا، اور وہاں پہ جب میری فیملی کے تمام افراد شہید ہو گئے تو میری ماں کو کچھ لوگ جو گھسیٹ کے لے کے جانا چاہتے تھے تو ان سے جان چھڑا کے میری ماں نے مجھے پکڑ کے گود میں لے کے تو اسی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہتے کہ اس میں بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ میں نے اپنی ماں کا دوپٹہ دیکھا، پھر مجھے ماں نظر نہیں آئی، تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح کنارے تک میرے ہاتھ لگ گئے، اور میں کنارے پہ تھا، کسی نے مجھے اٹھایا اور لے گئے۔ وہاں سے پتہ نہیں میں کیسے رہا، 2-3 سال کے بعد میرے ایک چچا تھے، صرف اکیلے وہ چچا بچے، جی تو وہ 2-3 سال کے بعد کسی کیمپ سے انہوں نے پھر پتہ چلا، ڈھونڈتے انہوں نے وہ آئے، مجھے پکڑا تو اپنے گھر لے گئے، اور پھر میں اس گھر میں ہی پھر اس کے بعد ان کی شادی تھی گھر میں، پھر اس پڑھا۔ بٹ صاحب ایسی سینکڑوں داستانیں ہیں، ایک یقین کرے میرے اپنے خاندان میں اپنے ہمارے آنسو جو ہیں وہ نکل آتے ہیں جب ہم یہ ساری کہانیاں، اور ہمارے آباء و اجداد جو ہے چونکہ وہ اس مرحلے سے گزرے تھے تو وہ ہمیں سناتے تھے، جب سناتے تھے تو یقین مانیں کہ واقعی میں اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ملول ہو گئے ہیں اور آپ کی آنکھیں بھی بھر آئی ہیں، تو اس طرح کی اتنی قربانیاں ہزاروں جانیں اس میں، اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی یہ جو کی گئی، اور اس کے بعد ایک پاکستان کا خواب جو ہمارے قائد نے جو دیا، اور 2 قومی نظریہ جو ہے، اور 1940 کے بعد جو ہے وہ جدوجہد جو ہوئی، اور 47 میں جو ہے، اور ماشاءاللہ 27 رمضان المبارک کو یہ بہت بڑی ایک اسٹیٹ، مسلم اسٹیٹ، اور جس کا یہ لوگو تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ مارز وجود میں آئی۔ اس وقت جو ہے جو حالات تھے اور جو پاکستان کے حصے میں آیا کہ تمام انڈسٹری جو ہے وہ بھی پاکستان کے حصے میں نہ آئی، اور یہاں پہ اتنی بے سر و سامانی تھی کہ یہاں پہ جب اٹانومی جو اس کی بنی اور ریاستوں نے جب اس کو سپورٹ کیا
نواب آف بہاولپور نے سپورٹ کیا، نواب آف کلات نے سپورٹ کیا، نواب آف سوات نے سپورٹ کیا. لوگوں نے اپنے زیور، پیسہ، ہر چیز جو ہے وہ قائد اعظم کے پاکستان کے لیے رکھ دی. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہی جذبہ اور وہی معاملات جو ہیں آج بھی میں دیکھتا ہوں. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ یہاں آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اپوزیشن میں ہو، کوئی حکومت میں ہو، ہماری مسلح افواج، ان کا تو ماٹو ہی ایک ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان کی ساورنٹی ہے، سب سے پہلے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں ہیں، اور آپ محافظ بن کے بغیر آنکھ جھپکے جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہر وقت ہمہ تن جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں، اور ہر غازی جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں شہادت کی منزل حاصل کروں اور میں شہید ہو کے پرچم میں لپٹ کے واپس آؤں. تو یہ بہت ساری قربانیاں ہیں، اور آج بھی الحمدللہ جو ہے وہ قوم بھی قربانیاں دے رہی ہے، اور ہمارے تمام پولیٹیشنز، ان کو بھی میں جو ہے وہ آج پالیٹکس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں کہ شاید جو بھی ہمارے سیاسی اختلافات ہوں، نظریاتی اختلافات ہوں، لیکن برگیڈ صاحب اس پیج پہ اور پاکستان کے لیے سب ایک ہیں. جب ایک آواز آتی ہے، میں چند دن پہلے ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا، میں نے بھی ایک فورس کی وردی جو ہے وہ پہنی ہے کچھ سال، تو میں بھی اپنی مسز کو کہا کہ میری وردی دھلوا دو، شاید ہمیں جو ہے وہ جنگ پہ جانا پڑے. تو سر ایک ایک بچہ سپاہی ہے، یہاں ایک ایک بچہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، میرے ان بہادر اور جرری افسروں کے پیچھے ایک ایک بچہ کھڑا ہے. یہاں پہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے، اور مجھ جیسا 65 سال کا بوڑھا بھی جو ہے وہ اپنی اس فوج کے پیچھے کھڑا ہے. اور یہی ہماری جو ہے حفاظت کی ضمانت ہے. ہم جو رات کو جو ہے میٹھی نیند سوتے ہیں، ہم جو یہاں پہ اپنی عزت اور اپنے معاملات میں جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ اس مسلح افواج، اور اسی لیے میں نے آج وطن کے اس بیٹے کو جو ہے یہاں پہ بلایا تاکہ میں ان کے خیالات سے آپ کو جو ہے وہ آگاہی دے سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ ہماری افواج جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہیں، کیا کرتی ہیں. اور کشمیر کا جو آج معاملہ ہے سر، وہ ذرا میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آج ہم اس کو ایک جشن آزادی کا نام نہیں دے سکتے، ہم اس کو یوم آزادی کا نام دیتے ہیں کہ جب تک ہمارا کشمیر، ہمارے وہ لاک ڈاؤن میں، ہمارے وہ کرفیو میں پڑے ہوئے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، 5 اگست کو 1 سال مکمل کیا انہوں نے، تو جب تک ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی، تو کیا برگیڈ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ نے لیے ہیں، اس سے پہلے کی گورنمنٹس بھی ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ایک کشمیر کمیٹی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ایک ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ کشمیر پہ ایک رہی ہے. بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر کشمیر پہ جو ہے وہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ 100 سال کشمیر کے لیے لڑیں گے. اس کے بعد سب نے، اور پھر ایک ایٹمی قوت بن گیا. تو آج اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نیا نقشہ جو آیا ہے، یا ہم نے جس طرح سے اسلام آباد کشمیر ہائی وے کا نام جو ہے وہ سری نگر ہائی وے کیا، تو کیا سر ہم نے ایک درست سمت میں قدم اٹھایا ہے عسکری قیادت؟ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ یہ بہت درست سمت ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ سب نے ہی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور آج جو اس نہج پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کاز جو پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہے، اس میں جس نے بھی اپنا حسب توفیق اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو وہ اس سے چلتے چلتے ابھی الحمدللہ اس سٹیج پر پہنچی ہے کہ اس موومنٹ میں تیزی آئی آ گئی ہے. اور الحمدللہ ابھی جو ایکچول دو قومی نظریہ جو تھا، اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے جو یہ نقشہ پوری دنیا پہ شامل کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا. مجھے میرا یقین نہیں، ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا. اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایک قدم ہے، تاکہ ایک سب سے پہلے آپ روڈ میپ دیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات چیت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو باقی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف دنیا کو بتانے کے لیے ایک ہی چیز اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صرف اور صرف خواہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، یا آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس کے اندر لوگوں کو کسی کو پوچھ لیں، کسی کو بلا لیں، کہ جو ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں اور جس میں یونائٹڈ نیشن نے ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے، قرارداد پاس کی ہوئی ہے، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم بھی اسی کی بات کرتے ہیں، اس قرارداد پہ عمل ہونا چاہیے. تو آج سر 14 اگست پہ آپ یہ ہمیں نوید سنا رہے ہیں، یہ خوشی کی خبر سنا رہے ہیں. خبر ہے انشاءاللہ. ہاں جی، کیونکہ
اس میں جو میں صرف ایک پوری دنیا سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک ان سے پوچھ لیا جائے کسی ایک بندے سے جو کشمیر کے ساتھ جس کا تعلق ہے، کیا وہ کبھی زندگی میں چاہے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ الحاق کر لیا جائے جہاں پہ ذات پات کا انتہائی نفرت انگیز قسم کا نظام چل رہا ہے، اور جہاں پہ انسانی حقوق کی آج بھی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور جہاں پہ انہوں نے پورے 1 سال سے لاک ڈاؤن، ابھی تو دنیا نے پوری نے ایک یہ کرونا کی صورت میں تھوڑا سا لاک ڈاؤن کا صرف ایک ٹیسٹ دیا ہے، جی بالکل، کتنا کڑوا ٹیسٹ آئی، اور ان کو کتنے مجبور انداز میں ان کو مطلب اس میں مجبور کر دیا گیا کہ یہ وہ بیچارے محبوس ہو کے رہ جائیں، اور تو کیا کبھی زندگی میں چاہیں گے وہ ان کے ساتھ پہلے؟ کبھی نہیں۔ نہیں۔ اور خاص طور پہ سر یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے ایسے ہی ہے، اس میں جو ہے وہ ذات پات صرف کشمیری متاثر کشمیری نہیں ہو رہے، بالکل۔ 370 جو ہے اس کو اس نے جی جو ہے جی، وہ ایسے ہی، ایسے ہی۔ کیا ہے، 35A کو کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سارے مسلمان جو ہیں پورے ہندوستان کے، بلکہ جو ہندو جو ہے وہ نچلی ذاتوں کے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، وہاں کے کرسچنز کو متاثر کیا گیا ہے، اور وہاں پہ یہ جو ایک ہندو ریاست کے قیام کا نظریہ دیا گیا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک تشدد کی لہر ہے، بابری مسجد کو جو ہے وہ گرا دینا اور اس طرح کے معاملات، تو وہ تو کبھی بھی کشمیری آج تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں گے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پسند کریں گے۔ وہ تو آزادی کی تحریک تھی، 80,000 قبریں جو ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتی ہیں، اور برہان الدین وانی کے بعد جو ہے وہ نظریہ تبدیل ہوا کشمیری نوجوان کا، اب جو ہے وہ ٹیبل پہ بات نہیں کرے گا، اب وہ میز پہ بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اب وہ بزور شمشیر اپنا حق جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ اور سر یہ ہمیں خوشی کی خبر دیں، یہ نوید دیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، حکومت جو ہے وہ سفارتی سطح پہ اپنی جو ہے وہ کوششیں مکمل کر رہی ہے، اچھی ایک کاوشیں ہیں شروع ہوئی ہیں، نقشہ آنے کے بعد ایک جو ہے روڈ میپ ملا ہے کہ تعین کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد سر اگر یہ جس طرح کا رویہ ہے انڈیا میں، اور جس طرح سے چائنا نے اپنے علاقوں کو واگزار کرایا ہے، کیا ہماری عسکری قیادت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ہر وقت تیار بیٹھی ہے۔ آپ اگلے مورچوں پہ آپ نے ماشاءاللہ کشمیر میں بھی سرو کیا ہے، اور ہمیشہ آپ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ سرحد پہ کھڑے رہے، جوانوں کے ساتھ کھڑے رہے، تو ہمیں جس حد تک جانا پڑے گا، کیا سر ہم کشمیر کی آزادی کے لیے اس حد تک بھی جائیں گے؟ الحمدللہ ایسا اس میں تو میں خل کوئی شک ہی نہیں ہے، شک کی بات ہی نہیں، شک کی بات ہی کہ اگر بزور شمشیر بھی لینا پڑا تو ہم لیں انشاءاللہ۔ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ الحمدللہ ہم اس کے لیے ہر طریقے سے، اس کی نظریاتی طور پہ، اس کے ہر اعتبار سے ہم اس کو پوری طرح انشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی جہاں تک میں پھر آتا ہوں یوم آزادی کے اوپر، جی، تو اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بہت بڑی ہجرت تھی، بہت بڑی، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہجرت مدینہ کے بعد جی پہلی ہجرت ہے جو کہ ایک نظریاتی بنیاد پہ کی گئی، اور نظریاتی جس کا نظریہ ہی کلمہ طیبہ کی اساس، کلمہ طیبہ کی اساس، یہ پہلی ہجرت اور اتنے بڑے پیمانے پہ۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہجرت جو ہے ہمارے نبی پاک نے کی، یہ ہجرت اس سے مماثلت رکھتی ہے؟ مماثلت میں آپ کو پریکٹیکلی آپ کو مطلب میں بتاتا ہوں کہ مماثلت کس طرح رکھتی ہے۔ جی، جس ہجرت کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے وَقَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ آپ ادھر جب تھے مکہ میں تو آپ قلیل بھی تھے، مستضعفون بھی تھے، یعنی تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور اللہ نے جب آپ کو ہجرت کیا پھر اس کو طاقتور بھی بنایا، عسکری قوت بھی دی، آپ کو غزوات میں فتح بھی نصیب کی، بے شک آپ کو ایک خوبصورت ریاست بھی دی جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھی، اور یہی مماثلت ادھر آپ کو ملتی ہے۔ بالکل، پاکستان میں بھی اسی، وہاں پہ آپ کے تمام حقوق کی پامالی ہو رہی تھی۔ آج بھی جو مسلمان ہیں ان سے پوچھیں ذرا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، وہاں پہ کم بھی تھے اور کمزور بھی تھے۔ کمزور۔ آج الحمدللہ جب اللہ نے ہمیں یہ ریاست دی ہے تو آج اس ریاست کے اندر ہم بڑے آزاد ہیں، اور آزاد بھی ہیں، طاقتور بھی ہوئے، خوشحال بھی ہوئے، ایٹمی قوت بنے، سب سے بڑی بات پر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ایک مقام بن گیا، ایک ایٹمی قوت کے طور پہ الحمدللہ مقام بنا ہے۔ اور پاکستان کو جو نقشہ عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملک دیا، وہ اس وقت ضمانت بن گیا ہے پورے خطے کی، پورے خطے کی ضمانت بن گیا ہے۔ برگیڈیئر صاحب بہت جو ہے وہ آپ وقت کی قلت ہوتی ہے، نہیں تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے سارا دن باتیں کرتا رہوں، رات تک آپ کے پاس بیٹھا رہوں۔ تو سر اپنی نوجوان نسل کو کوئی
پیغام دے دیجیے گا کہ وہ کس طرح سے اب پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں. ہم تو اپنا گزار چکے، لیکن اگلی نسل جس نے اب اس کی حفاظت کرنی ہے، اب اس نیا کو سنبھالنا ہے، تو ان کے لیے کوئی پیغام دیجیے گا. اس میں شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جس سمت میں ہم چل رہے ہیں، جس طرح ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو بہت بہت زیادہ انعامات سے نوازا ہے، آمین. بہت زیادہ خزانوں سے نوازا ہے. آمین. میں کسی وقت آپ کو مطلب جو ہے نا وہ کچھ انٹرنیشنل فورم پہ جو ان کے پاس اثاثے ہیں اور جو ہمارے پاس اللہ نے معدنیات کے طور پہ اثاثے ہیں، میں ان کی ذرا بات کروں گا کسی وقت. یہ آپ سے ہم ایک علیحدہ پروگرام کر لیں گے. انشاءاللہ آج تو یوم آزادی کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن بڑا میں اسپیشلی اس پہ کروں میں گا، آپ کے بتاؤں گا علم سے کہ استفادہ اللہ نے کروں. کتنا بڑا اس ملک کو کتنے بڑے خزانوں سے نوازا ہوا ہے. تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، بس اس کی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ اس کی قدر کرو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم چھوٹے بڑے بوڑھے سب کو اپنا حصہ وہ اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے جس طرح وہ مولانا رومی اپنا ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا جی، اور آگ اتنی الاؤ اتنا تھا کہ اس پہ کتنا ٹائم لگا، مہینوں لگے، 40 دن تک آگ جلاتے رہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا ہے. جب ڈال دیا گیا تو ایک چڑیا آتی ہے، چونچ میں ایک ایک قطرہ پانی ڈالتی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہا مجھے پتہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب کل کو بات ہوگی نا تو آگ بجھانے والوں میں میرا نام بھی ہوگا. بے شک بے شک. تو ہم سب نے اس کے اندر کردار ادا کرنا، بہت خوبصورت تھوڑا پیغام، ہو زیادہ ہو، بہت ہم نے اپنا خوبصورت کردار پیغام، ادا بہت خوبصورت اس مثال میں دی آپ. ارریسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ ہم اس میں پولیٹیکل کھاتا ہو، ہمارا دوسرا کھاتا ہو، ہمارا کسی ڈپارٹمنٹ جس کھاتا جس ہو، بھی آپ شعبے سے تعلق ہر رکھتے جس ہیں شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو اپنا ہم حصہ سب نے ڈالنا اس ملک کے لیے بہت مثبت کردار. بہت شکریہ جی. بریگیڈیئر صاحب آپ کا. تو ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف صاحب کے خیالات بھی سنے، ہم نے کچھ باتیں ان سے شیئر بھی کی، اور ہم نے یہ بھی کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ یوم آزادی کس طرح سے مناتی ہیں، اپنے گھروں سے دور، سرحدوں پہ، بعض اوقات دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں. اور بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اور جب آگے سے فائر آ رہا ہوتا تھا تو پھر بھی ہم یوم آزادی مناتے تھے اور پھر بھی ہم پاکستان کے نعرے لگاتے تھے. تو سر اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. پاکستان پائندہ باد.